اللہ کی محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ استقامت کے ساتھ، بالکل استقامت، بالکل ریالٹی میں اس کی اطاعت کرے. اطاعت یعنی مانے. اب لیٹ سپوز آپ کو کسی سے محبت ہے، ٹھیک ہے، محبت میں آپ اس کی رسپیکٹ کرتے ہو، آپ اس کی قدر کرتے ہو، آپ نے اس کو محبت کا اظہار بھی کر دیا، ٹھیک ہے. اب آپ جتنا ایک دوسرے کے بات مانو گے، جتنا ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرو گے، جتنا آپ ایک دوسرے کے لیے پازیٹیو رہو گے، جتنا آپ ایک دوسرے کو سپیس دو گے، اتنا ہی یہ محبت بڑھتی چلی جائے گی. ایسا ہے نا؟ اس کے جذبوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اس بندے کے ساتھ بیٹھنا، اس بندے کے ساتھ بات کرنا، اس بندے کے ساتھ کھانا پینا، یہ سب کچھ نارمل ہوتا چلا جائے گا. یعنی یوں کہ وہ آپ کی زندگی کا ایک اہم کردار اسے حاصل ہو جائے گا. سو سیم ایسے ہی دیکھو، آج اگر ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں ہے نا، تو اس کی مین ریزن، مین کاز یہ ہے کہ ہم اللہ کی بات نہیں مان رہے، اطاعت نہیں کر رہے، نفس کی بات مان رہے ہیں. خواہشات نفس کی بات مان کر ہم نے نفس سے محبت کر کے نفس کی ساری باتوں کو ایڈمٹ کر لیا. اب مجھے بتاؤ، جب نفس کہتا ہے سردی ہے مت اٹھو فجر کے لیے، تو کیا میں مانتا نہیں؟ مان لیتا ہوں. جب مجھے نفس کہتا ہے کہ چھوڑو یہ اللہ رسول کی باتیں سننا، کچھ اور دیکھ لو، کچھ اور کر لو، کچھ اور پڑھ لو، تو کیا میں یہ کرتا نہیں؟ کیا آپ کو فیل نہیں ہوتا کہ اللہ کی اطاعت سے روگردانی کر کے ہم نے اپنا ریلیشن، اپنا بونڈ اس نفس کے ساتھ جو باغی ہے، وہ نفس جو انسان کو اللہ رب العزت کی یاد سے غافل رکھتا ہے، جب وہ باغی ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ہمارا یہ بونڈ گہرا ہو رہا ہے ڈے بائی ڈے. ہماری چاہتیں انکریز ہو رہی ہیں، ہماری غفلتیں انکریز ہو رہی ہیں، ہماری گمراہیاں انکریز ہو رہی ہیں، ہمارے گناہ انکریز ہو رہے ہیں، اللہ سے بغاوتیں انکریز ہو رہی ہیں، اور بدلے میں ہمارا دماغ پہلے سے زیادہ سٹک ہوتا چلا جا رہا ہے. اور دلوں کی کیفیت ہم دیکھ رہے ہیں نا یار. ظاہری طور پر گاڑی بھی ہے، گھر بھی ہے، دوست بھی ہے، یونیورسٹی بھی ہے، کالج بھی ہے، پڑھ بھی رہا ہوں، لکھ بھی رہا ہوں، ایجوکیٹڈ بھی ہوں، موبائل بھی ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، سب کچھ ہے، پھر میرا دل بند کیوں ہے؟ پھر مجھے یہ دنیا اچھی کیوں نہیں لگتی؟ حالانکہ اس دنیا کے بارے میں تو فرماتے ہیں کہ یہ آخرت کی کھیتی ہے. اب کسان جب اپنا پھل بو رہا ہوتا ہے، اسے کتنا انجوائے کر رہا ہوتا ہے، اسے کتنی ایک اچھی امید ہوتی ہے کہ یار میں یہ پھل بو رہا ہوں، اس سے سبزیاں نکلیں گی، اس سے گندم نکلے گی، مجھے فائدہ ہوگا، مجھے یہ ملے گا، پھر میں یہ کروں گا، پھر میں وہ کروں گا. ایک سویٹ سی اوور تھنکنگ وہ اپنے مائنڈ سیٹ میں رکھتا ہے، تبھی جا کے وہ سٹرگل کرتا ہے اپنی بنجر زمین پر. وہ ایک کھیتی اگاتا ہے اور اس کھیتی کے بینیفٹس اس کے سامنے ہوتے ہیں، حالانکہ ابھی تک اس نے بیج بھی نہیں ڈالا ہوتا، لیکن اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ کھیتی کبھی نہ کبھی اگے گی، پھر اس کی فصلیں کاشت ہوں گی، پھر اس سے آنے والے ریوارڈ سے میری دنیا لگژری بن جائے گی. ہوتا ہے نا؟ تو کسان کتنا زبردست طریقے سے ایفرٹ پٹ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے. یہاں کے اعمال سے ہم اپنی زندگی کو اتنی لگژریس بنا سکتے ہیں کہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. یہاں اللہ کا تعلق اویل کر کے اللہ کے ساتھ لمحے گزارنا، اللہ کے لیے لوگوں کو ٹریٹ کرنا، اللہ کے لیے اپنی خواہشیں پوری کرنا، اللہ کے لیے کسی چیز سے رک جانا، کسی چیز کو اپلائی کر لینا، اس میں تو اتنا مزہ ملتا ہے انسان کو. ایمان کی ایسی لذت فیل ہوتی ہے کہ انسان کو اس دنیا سے سم ٹائم یہ اچھی لگنے لگ جاتی ہے. یہ دنیا اللہ کا تعلق ہوتا ہے نا اس کے پاس، وہ خوش رہتا ہے. زمین چاہے کوئی بھی زمین ہو، گھر چاہے کیسا بھی گھر ہو، دوست چاہے جیسے بھی دوست ہوں، لوگ چاہے جو بھی بول رہے ہوں، وہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی ساری نظریں اللہ سے جڑی ہوتی ہیں، تو وہ خوش رہتا ہے. ہم نہیں خوش، آپ نہیں خوش، نہیں ہو خوش بھائی، صاف سی بات ہے. کیا خوش؟ یہ 2 لمحوں کی 2 پل کی فیک سمائل، اسے تم خوشی کہتے ہو؟ یہ کسی کھاتے میں خوشی نہیں ہے. یہ تھوڑا سا کسی سے مسکرا کے بات کر دینا، یہ خوشیاں ہیں. چھوڑو مڑا، اصل خوشی دل کی خوشی ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ دنیا ہم پہ تنگ ہو گئی اور سب کچھ کے ہوتے ہوئے. تو اینی ہاؤ، کیا بات کر رہا تھا میں؟ ہاں، نفس کے ساتھ ہمارا بانڈ ایک مضبوط بانڈ بن گیا، کیونکہ اطاعت جاری ہے نفس کی. حالانکہ وہ میرا دشمن مجھے غافل رکھ رہا ہے، مجھے مار رہا ہے اندر ہی اندر سے. جو چیزیں میں نے اویل کر لی ہیں
ان چیزوں میں وہ مجھے صحیح سے چین سے جینے نہیں دے رہا، پھر بھی میں نفس کے مانی جا رہا ہوں، اطاعت کیے جا رہا ہوں، تو نفس اور میرا تعلق گہرا ہو رہا ہے. اب مجھے نفس بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ رہا ہے، آپ کو بھی آ رہا ہوگا بھائی، ڈیلی بیسس کی ملاقاتیں جو چل رہی ہیں. لیکن اللہ کی اطاعت سے روگردانی کی وجہ سے میں اللہ کی کیا بات مانتا ہوں بتاؤ؟ نمازیں وہ تو اول تو کوئی پڑھ نہیں رہا، اور اگر پڑھ رہا ہے تو عادتاً پڑھ رہا ہے. بندگی کے احساس لے کر نہیں پڑھ رہا کہ بندہ رب کے سامنے کھڑا ہو جائے، بندے کو یہ لگے کہ میں بندہ ہوں، میں غلام ہوں، ساری چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، میں ایک رب کے سامنے کھڑا ہوں. احساس نہیں ہوتا، بہت کمزور. اسی طرح جہاں مجھے دنیا کا فائدہ نظر آتا ہے وہاں میں اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیتا ہوں. جہاں میری نفسانی چاہت مجھے دنیا کو اویل کرنے پہ ابھارتی ہے، واللہ میں اگنور کر دیتا ہوں اللہ کی بات کو، پیچھے کر دیتا ہوں قرآن کی آیتوں کو. کیا کر رہا ہوں میں؟ کیا بنا رہا ہوں اس سے میں؟ اور یہ میں کب تک کروں گا؟ بس نہیں ہونی، میں نہیں بس نہیں کرنی. ٹھیک ہے، اوکے فائن. موت سب کے لیے، نیک لوگ بھی چلے جائیں گے، برائی کرنے والے اپنے ساتھ برائیوں کا بوجھ لے جائیں گے، نیکیاں کرنے والے اپنے ساتھ نیکیوں کا بوجھ لے جائیں گے. پھر اللہ کے فیصلے بھائی. یعنی ہاں اللہ کی محبت اللہ کی اطاعت سے جڑی ہے کہ جو بندہ جتنا اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کی بات مانے گا، چھوٹی بڑی مشکل آسان، کوشش کرتا رہے گا کہ بس کسی نہ کسی درجے سے کہیں نہ کہیں پہ میں اللہ کے ساتھ جڑا رہوں، کچھ نہ کچھ کرتا رہوں اس کے لیے. اور 24 گھنٹے کی زندگی میں غور رکھے اس بات پہ کہ میں اللہ کے لیے کیا کر رہا ہوں، میں اللہ کے بغیر کتنے لمحے گزارتا ہوں، میں اللہ کے ساتھ کتنے لمحے گزارتا ہوں. تو اللہ کی اطاعت کرنے سے اللہ کی محبت قریب آتی ہے. انسان کے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے، یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے مزید کچھ کرے. تو اپنی عبادتوں کو خالص کر دیں اللہ کے لیے. خالص کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عبادتیں جو آپ کر رہے ہیں یا جو آپ نہیں کر رہے ان کو کرنا سٹارٹ کریں، اور اپنے لیے نہیں. دنیا آپ کو صوفی صاحب، مولوی صاحب، نیک نمازی پرہیزی کہہ دے، اس کے لیے نہیں بھائی، اس لیے کہ اللہ آپ نے مجھ پہ فرض کی ہوئی ہے، and that's it. اللہ کو حاصل کرنے کی، اللہ کی چاہت میں، اللہ کی مرضی سے اللہ کی عبادتیں شروع کر دیں. اور دوسری بات، جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے ایک انسان کو، اللہ کی محبت میں انوالو رہنے والا شخص وہ کام نہیں کرتا، جان بوجھ کے نہیں کرتا. پھسل جائے، غلطی ہو جائے، وہ ایک الگ میٹر ہے. ایسے ہی بندے کے لیے توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے، اور وہ توبہ کے بعد ہٹ دھرم نہیں بنتا، ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتا، بلکہ پہلے سے زیادہ مضبوط کوشش کرتا ہے بچنے کی، اپنی اصلاح کی طرف آتا ہے. اوکے، تو اللہ نے جن کاموں سے منع کیا ہوتا ہے، اللہ کی محبت میں انوالو رہنے والا شخص، اللہ کی اطاعت کرنے والا شخص ان کاموں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے. چاہے اس کی دنیا ہاتھ سے نکل جائے، چاہے اس سے لوگ ناراض ہو جائے، چاہے اس کا نفس اندر سے چیخیں مار مار کے تباہ ہو جائے، چاہے اس کا موڈ سوئنگ ہو جائے، اس کا موڈ چینج ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، وہ پرواہ نہیں کرتا سچویشنز کی، کیفیتوں کی، رکتا ہے. اور جن کاموں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا کہ یہ کرو، بغیر کسی چو چرا کے، بغیر کسی اپنی ذاتی اوپینینز کے، بغیر کسی یہاں وہاں کے فلسفوں اور آنکھوں دیکھا حال کے، اور یہ کہ لوگ کر رہے ہیں تو میں بھی کروں، ان ساری سچویشنز کی پرواہ نہیں کرتا. وہ ہر وہ حکم بجلا لاتا ہے اللہ کی خاطر، اخلاص کے ساتھ، ریئل ہو کے، اللہ کی محبت میں، اللہ کی اطاعت میں، اپنے آپ کو بندہ سمجھ کے اس رب کا کہ جن کاموں کا حکم اللہ نے اسے دیا ہوتا ہے. That's it. یہ اللہ کی محبت ہے. اب جب یہ بندہ کرنا شروع کرے گا، جب اللہ سے محبت میں انوالو ہو جائے گا اور اس کی اطاعت شروع کرے گا، تو شروع میں مشکل ہوگی. کیا دنیا کی محبتوں کو پانا آسان ہوتا ہے؟ کیا نیند نہیں قربان کرنی پڑتی؟ کیا منتیں نہیں کرنی پڑتی؟ ترلے نہیں کرنے پڑتے؟ ہر جائز ناجائز بات نہیں ماننی پڑتی؟ شروع کے دن کتنے کٹھن ہوتے ہیں کسی کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ یار میں آپ سے محبت کرتا ہوں، بھائی مجھ سے کرو، مجھے نہیں پتا، مجھے ون سائیڈڈ محبت نہیں چاہیے، بتاؤ کیا کروں تمہارے لیے، جان دے دوں؟ اب بے وقوف ہو، جان دے دوں.
یہ جان تمہاری ہے، تم نے بنائی ہے، دے دوں. اپنی چیزیں دو، اٹھاؤ دنیا میں کوئی چیز ڈھونڈو، فائنڈ کرو جو تم نے بنائی ہو، وہ لا کے قربان کرو. اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو لوگوں کے لیے قربان. اینی ہاؤ بات بھی نہیں کرنی چاہیے نا ایسے. میں نے ڈسکس کیوں کر لیا، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا. اچھا کیا کروں، ساری رات جاگوں تمہارے لیے؟ وہ بندہ جو نہ اس کے نفع نقصان کا مالک، وہ بندہ جو نہ اسے عزت دے سکتا ہے، نہ اس کی سیلف ریسپیکٹ کر سکتا ہے، اس کے لیے اتنا گرا جا رہا ہے کہ یہ کر دوں وہ کر دوں فلاں کر دوں، حکم کرو یہ کرو وہ کرو. واہ وے. تو دنیا کی محبتیں پانا بھی تو آسان تھوڑی نہ ہوتی ہے، بڑی ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں اس کے لیے. ذلیل کرنا پڑتا ہے خود کو، اپنی سیلف ریسپیکٹ کو لو کرنا پڑتا ہے. انسان خود کو بھول جاتا ہے، دوسرے کو متاثر کرنے میں لگ جاتا ہے، اپنے آپ کو تو گرانے میں لگ جاتا ہے. پاگل ہو جاتا ہے نا وہ، ایک خواہش میں، ایک چہرے میں دیوانہ ہو جاتا ہے ایک انسان میں. پھر انسان کی غلامی اسے کہاں اللہ کی غلامی کرنے دے گی. تو ایسے یوزلیس لوگوں پہ پتہ نہیں ہم کیا کچھ کر گزرتے ہیں اللہ کے لیے، جو ہمیں اندھیروں سے نکال رہا ہے، جو ہمیں روشنیوں کا راستہ دکھاتا ہے، جو ہم سے محبت کرتا ہے، جو کہتا ہے وہ علیم بذات الصدور. اوئے ہوئے. اس آیت کو آپ دیکھو کس کس اینگل میں لے جا سکتے ہو کہ اگر تمہیں یہ بات گناہوں کے قریب لے جا رہی ہے اور پھر وہ گناہ تمہیں برباد کر رہے ہیں کہ تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، تو بندے میں تو دیکھ رہا ہوں، میں تو تیرے دل کے بھیدوں کو جانتا ہوں، مجھ سے حیا کر لے. اگر ایک بندہ تجھے دیکھ لے تو گناہوں سے پیچھے ہو جائے گا، میرا خیال نہیں ہے. میری بات کا یقین کر کہ میں تو تیرے دل کے بھیدوں کو جانتا ہوں، میں تو اتنا باریک بین ہوں، میری تو اتنی گہری نظر ہے تم پہ. یقین کرنا. ایک چھوٹا بچہ اگر کمرے میں ہو نا تو انسان اپنی ساری گندگیوں کو سائڈ پہ رکھ دیتا ہے، انتظار کرتا ہے کب بچہ جائے گا پھر ہم کریں گے کوئی. ایک ان نون بندہ جب تک سٹریٹ میں ہوگا نا تب تک ہم یہ نوک جھونک نہیں کریں گے، ڈر رہے گا یار پکڑا نہ جاؤں. تب تک لیلا مجنون ایک دوسرے کے سامنے نہیں آئیں گے، ایک دوسرے کو دیدار نہیں کروائیں گے. وہ سامنے بندہ کھڑا ہے دیکھ لے گا، ابے نکمو، کیا بندہ کیا بندے کی ذات، کیوں شرک کر رہے ہو، کیوں اتنا پھر لوگوں سے ڈر رہے ہو؟ جب اللہ کا ڈر نہیں ہے تو لوگوں کا ڈر کیوں سر پہ سوار کیا ہوا ہے بھائی؟ گندگیوں میں منہ مارو، علل اعلان مارو. ڈرنا کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایک اتنی ہمت کے فیصلے میں اور آپ کر رہے ہیں کہ اللہ سے ڈر ہی نہیں ہے، جو دل میں آتا ہے کرتا چلا جاتا ہوں. تو پھر وہ ہمت کے فیصلے ٹوٹ کیوں جاتے ہیں؟ بندے کی موجودگی ہمارے فیصلوں کو چینج کیوں کر دیتے ہیں بھائی؟ اللہ کا ڈر نہیں ہے، بندے سے کیوں ڈر رہا ہے؟ بندوں کے سامنے کر پتا چلے. لیکن بندوں کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے. بندوں کی وجہ سے گناہوں سے پیچھے ہوا جا رہا ہے، ویٹ کیا جا رہا ہے، حیا کی جا رہی ہے. وہ رب جو شارک کے قریب، وہ رب جو محبت سے بھرے ہوئے جذبوں سے ہماری ہر ایپ پہ پردے ڈال رہا، وہ رب جو ہمیں زمین میں دھنسا سکتا، ہم پر آسمان سے ستارے توڑ کے ہمارے گھر برباد کر سکتا ہے، ہمارے عیبوں کو جتنا بھی ہم چھپائیں ایکسپوز کر سکتا ہے. جتنی بھی مینٹالٹی لگا لو، اللہ نے بے عزت اور ذلت کا نقشہ لکھ دیا نا تو ساری دنیا مل کر بھی عزت نہیں دے سکے گی. اس قدرتوں والے رب سے نہ حیا ہے، نہ شرم ہے، نہ ڈر ہے. تو دیکھ لو آج میرا نفس ایک ہٹا کٹا جانور بن چکا ہے، جو میرے اندر بھاگ دوڑ کر رہا ہے، جو میری پسلیاں توڑ رہا ہے، جو میرے دل کو ذرا سی خواہش کی لسٹ دکھاتا ہے نا تو جسم پورا افیکٹ ہو جاتا ہے. کب تک کریں گے ہم ایسی زندگی؟ کب تک ہم اللہ رب العزت کی اطاعت سے بھاگیں گے؟ اور اللہ کی اطاعت سے بھاگنا، اللہ کی رحمتوں سے بھاگنا، اللہ رب العزت کی ذات کو اگنور کرنا، اللہ کی محبتوں کو، اللہ کی شفقتوں کو اور اللہ کے کرامات کو اگنور کرنا ہے. کہ انسان کہتا ہے اللہ مجھے نہیں چاہیے سب کچھ، میں رہ لوں گا، میں کر لوں گا سروائیو. ایسے کیسے کر لو گے یار؟ اتنے تم بڑے آدمی ہوتے
تو تمہیں یہ دنیا کے سہاروں کی نیڈ نہ پڑتی نا پھر. تو ایک مضبوط سہارا ہے اللہ کا یار. اللہ کو چھوڑو مت. ہاں، کیونکہ انسانوں پر جو سب سے بڑا حق ہے بندگی کا وہ اللہ کا. انسان پر یہ حق ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، وہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے، وہ اللہ کی بات مانے، اللہ کے لیے پھر لوگوں کی بات بھی مانے، وہ اللہ سے محبت کرے پھر اللہ کے لیے لوگوں سے محبت بھی کرے. اور دیکھو اللہ رب العزت نے نا ہمیں، وہ جانتا ہے کہ ہم کمزور ہیں، وہ جانتا ہے کہ یہ ڈیزائرز ہم سے قابو نہیں آئیں گے، وہ جانتا ہے کہ ہمارا گناہوں کی طرف جب دل کرے گا ہم چلے جائیں گے. تو اللہ رب العزت نے نا لذتوں پر فل بین نہیں لگایا، بس ایک طریقہ دکھایا، ایک طریقہ سکھایا، کیونکہ وہ جانتا ہے ان لذتوں کے بغیر تو زندگی بوجھ بن جاتی ہے انسان پر. اللہ نے کہا ہے زنا نہ کرو، نکاح کرو. دیکھو لذت بننے کی کہ کرو ہی نہ، لو ہی نہ، حاصل ہی نہ کرو، طریقے سے حاصل کرو، میری مان کے حاصل کرو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بس گھروں میں بیٹھ کے مصلی پہ تسبیحاں گنتے رہو، نمازیں پڑھتے رہو، نوافل پڑھتے رہو، یہی میری محبت ہے. نہیں، تھوڑا کر لو، فرائض پورے کر لو، پھر جب دل چاہے آ جاؤ میرے سامنے، کماؤ بھی، کھاؤ بھی، لیکن حلال کماؤ، حلال کھاؤ. عبادت کی لذت بھی لو، رزق کی لذت بھی لو، آل اولاد کی لذت بھی لو، دوستوں کی بھی لذت لو، لیکن طریقے مکمل شٹر ڈاؤن نہیں کیا ہوا اللہ رب العزت نے. گھومنے پھرنے پہ اللہ رب العزت نے کوئی پابندی نہیں لگائی، لیکن ٹائم ویسٹ کرنے پہ پابندی لگائی ہے. ایسی جگہ نہ جاؤ جہاں فائدہ نہ ہو، جہاں بد نظری ہو، جہاں شوشلے ہو، جہاں برے لوگ ہوں، ڈیمیج ہو جاؤ گے. کیا منع کیا اللہ رب العزت نے؟ منع نہیں کیا اللہ نے، بس ایک طریقہ بتایا کہ بس یہ نہ کرو. وہ تو بالکل ہی نہیں کرنے نا جو حرام چیزیں، جو لذتیں ہیں ان پر بھی اللہ نے ہمیشہ کے لیے نہیں بین لگایا. جیسے تو شراب کو یہاں پہ بین کر دیا لیکن جنت میں حلال کر دیا. کیا ہے 20-25 سال کی زندگی ہے، روک لو، وہاں کر لینا انجوائے. یقین ہے نا تمہارا؟ کیا تمہارا دنیا کا گھر ہمیشہ تو نہیں رہے گا؟ اس کو تو چینج کرنا ہے تم نے. دنیا کا تو پلیٹ فارم تمہارا ہے ہی نہیں. تم تو مانتے ہو اس چیز کو کہ یہ دنیا دھوکہ ہے، یہ ختم ہوگی، قیامت آئے گی، زمین اچکولے کھائے گی، گھر ٹوٹ جائیں گے، سب بکھر جائے گا، انسان سب بھول جائیں گے. او بھائی یقین ہے نا تمہارا؟ تو پھر ہر اس لذت سے جب تم منہ موڑو گے جس میں اللہ کی نافرمانی ہوگی، تو یہاں کے لیے وہ لذت تو بین ہے لیکن وہاں تو الاؤ ہے. سو اینی ہاؤ، بس اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا سیکھ لو، اللہ کو اپنا بنانا سیکھ لو. واللہ زندگی بہت ریلیکس ہو جائے گی، بہت کامیاب ہو جائے گی، بہت پرسکون ہو جائے گی. یہاں وہاں کی فکریں چھوڑ دو، لوگوں کی فکریں چھوڑ دو، لوگوں کی غلامیوں میں اگر انوالو ہو، نکل آؤ، واپس آ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ. جو عبادتیں مشکل لگ رہی ہیں کل کو آسان ہو جائیں گی، کرو تو صحیح. ہمیشہ مشکل نہیں رہنی. شروع میں ہر چیز مشکل ہوتی ہے. جب آپ کو نئی نئی جاب ملتی ہے آپ کا 2-4 دن دماغ سٹک ہو جاتا ہے، آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم کروں تو کروں کیا، کیسے کروں، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، فلاں فلاں. لیکن آہستہ آہستہ جب آپ کے پاس ایکسپیرینس آتا ہے، جب ڈیلی بیسس پہ آپ اس انسٹیٹیوٹ کو اٹینڈ کرتے ہو، ٹائم سپینڈ کرتے ہو، تو آپ کو عادت ہو جاتی ہے. تو اللہ کی عبادتوں کو پھر سے اپنائیں، اللہ کی طرف پھر سے قدم اٹھائیں. اگر آپ گر چکے ہیں تو آج بھی آپ کا وہی رب ہے جو گرنے سے پہلے تھا. اگر آپ کو آج اللہ کی ضرورت ہے تو واللہ وہ آپ کو تھامنے کے لیے تیار، وہ آپ کو اٹھانے کے لیے تیار، وہ آگے کا سفر کرانے کو تیار. دعا کر لیتے ہیں. آئی ہوپ کہ آج سے آپ اپنی زندگیوں کو بدلیں گے، مزید ٹائم نہیں ضائع کریں گے اور اللہ کے لیے ٹائم دینا سیکھیں گے. اللہ کو دیکھو، میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ دن بھر جو بھی کرنا ہے کرو لیکن حلال کرو. سوچو کہ یار میری جو ایکٹیویٹی ہے اس میں کوئی حلال کا راستہ ہے، اگر تو ہے اسے اپناؤ اور وہ ایکٹیویٹی جاری رکھو. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار اس ایکٹیویٹی میں حرام ہی حرام ہے تو پیچھے ہو جاؤ، پھر چاہے جتنا بھی برا آپ کو کیوں نہ لگے. 5 وقت کی نمازیں پوری رکھو، اگر لڑکے ہو جماعت کے ساتھ پڑھو، صبح و شام کی تسبیحات
جو میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ 50 دفعہ سبحان اللہ، 50 دفعہ الحمدللہ، 50 دفعہ لا الہ الا اللہ، 50 دفعہ اللہ اکبر، اور 10 مرتبہ درود شریف. یہ تو اپنے صبح فجر کی نماز کے بعد اور عشاء نماز کے بعد مسٹ کرنی ہے، اس نیت کے ساتھ کہ میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں یا اللہ کو یاد کر رہی ہوں، میں اللہ کی محبت کو فیل کر رہا ہوں یا اللہ کی محبت کو فیل کرنا چاہ رہا ہوں، میں اپنے دل کی گندگی کو مٹا رہا ہوں، میں اپنے دل کی غلاظتوں کو دھو رہا ہوں، میں اپنے ذہن کو الجھنے سے، مزید الجھنے سے بچا رہا ہوں، اس نیت سے. ٹھیک ہے، اور نالج گین کریں. پھر انشاءاللہ ہم یہاں روزانہ جو جمع ہوتے ہیں اس میں بھی ہم اللہ رسول کو ڈسکس کر لیتے ہیں، تو ہمارے ایمان تازہ ہو جاتے ہیں. جب سنسیریٹی کے ساتھ ہم جم کے اللہ کی بات کو سنتے ہیں تو بھائی فائدہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہوتا. دیکھ لو اپنے دلوں کو کتنے ہلکے ہو گئے. کیوں پتہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے تھوڑا سا وقت دیتا ہے نا، تو اللہ اس وقت کی اتنی قدر کرتا ہے کہ اس کی زندگی کو آسانیوں میں بدل دیتا ہے. جب بندہ رب پر ایمان لاتا ہے، رب کا یقین کرتا ہے، رب پر بھروسہ کرتا ہے، تو رب اپنی ساری محبتوں سمیت، اپنی ساری رحمتوں سمیت اس بندے کے گناہوں کو دھو دیتا ہے. وہ ہلکا ہو جاتا ہے، وہ ریلیکس ہو جاتا ہے، وہ دنیا کے وہ میل اتر جاتی ہے جو رات بھر دن بھر ہمارے دلوں پر اور ہماری ذہنوں پر لگی ہوئی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جب تک جاری ہے اس سے ہم فائدہ اٹھائیں گے. اور دوسری بات یہ کہ ابھی اب گناہوں سے معافی مانگ لیتے ہیں اللہ سے. چلو سارے سنسیئر ہو کے، یہاں وہاں کی فکروں سے آزاد ہو کے بالکل کنسنٹریٹ کریں اپنے اللہ پر، اپنے گناہوں کو یاد کریں، اپنی لغزشوں کو جو آپ سے ہوئیں، اپنی خطاؤں کو جو آپ سے ہوئیں، اپنی بے حیائیوں کو جو آپ نے کی، اور اپنے گناہوں کو جو آپ نے لوگوں سے چھپائے. اپنے اندر جائیں، اپنے آپ سے ملیں اور اپنا آپ اپنے اللہ کے سامنے رکھ دیں. بسم اللہ. اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین. اے اللہ، اے تمام جہانوں کے مالک، اے تمام جہانوں کے خالق، اے زمینوں اور آسمانوں کو بنانے والے، اے ہماری تخلیق کرنے والے رب، اے ہمیں دیکھنے کی صلاحیت دینے والے، کانوں کو سننے کی صلاحیت دینے والے، اے ہمارے رب جس نے ان ہواؤں کو چلایا، جس نے ان پہاڑوں کو زمین میں گاڑا، جس نے اس آسمان کو اٹھایا اور زمین کو بچھایا اور سمندروں کو روان کیا. اے عظمتوں اور قدرتوں والے رب، اے وہ رب جس کی تعریف کوئی زبان بیان نہیں کر سکتی، اے وہ رب جس کی ذات حقیقی ذات، جس کی صفات حقیقی صفات، جو بندوں پر مہربان، جو بندے کے گناہوں کو معاف کرنے والا، جو بندے پہ شفیق، جو بندے پہ کریم، جو بندے کو سمجھنے والا، جو بندے کے قریب. اے ہمارے ایک الہ جس کا کوئی ہم سفر نہیں. اللہ ہم سب تیرے بندے، تیرے کمزور بندے، تیرے گنہگار بندے، تجھ سے بھاگے ہوئے بندے، لذتوں اور گناہوں میں گھرے بندے. اے اللہ ہمارے دل اور دماغ تیری اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے اور دن بھر گناہوں میں انوالو رہنے کی وجہ سے بند ہو چکے. اے اللہ ہم اپنے اندر ان اندھیروں کو دیکھ رہے ہیں جو تیری غفلت سے انسان کے اندر بنتے ہیں. اے اللہ ہم اپنے آپ کو بہت بے بس سمجھتے ہیں. اے اللہ آپ ہی نے کہا ہے کہ انسان بہت ضعیف ہے. اے اللہ ہم مانتے ہیں اس چیز کو. اے اللہ ہم آپ پر یقین رکھتے ہیں. آج بھی ہمارے دل میں آپ کو لے کر جذبے ہیں، بھروسے ہیں، امید ہے، فکر ہے. اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دے. اے اللہ ہمیں ایسا معاف کر کہ ہمارے اعمال نامے میں ایک بھی گناہ باقی نہ رہے. اے اللہ ہماری زندگیوں کے اندھیروں کو ختم کر دے. اے اللہ ہمارا کھویا ہوا سکون واپس کر دے. اے اللہ اپنے یاد سے جڑے کچھ قیمتی لمحات اس دنیا میں گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. اے اللہ جتنے بھی لوگ اپنی پریشانیوں کی وجہ سے تجھ سے دور ہیں، غفلتوں کی وجہ سے تجھ سے دور ہیں، گناہوں کی وجہ سے تجھ سے دور ایک الجھن میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ایک بے بسی اور ایک ندامت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اے اللہ ان لوگوں کو اپنی طرف متوجہ فرما. ان لوگوں کے دلوں کو پلٹ دے یا رب، ان لوگوں کے دلوں کو بدل دے یا رب. ان کے دلوں میں اپنے نور کو داخل کر دے اور اپنے نور سے ان کے دل، دماغ، آنکھوں اور ذہنوں کی تمام اندھیروں کو اور تمام گندگیوں کو صاف کر دے. اے اللہ
ان کو اور ان کے جسموں کو اپنی عبادت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہماری روحانیت کو زندہ فرما۔ اے اللہ ہماری کمزوریوں کو ہماری طاقت بنا، ہماری غفلتوں کو دور فرما۔ اے اللہ آج تک جتنے بھی گناہ کیے، چاہے چھپ کے کیے، چاہے غلطی سے کیے، چاہے لوگوں کے سامنے کیے، چاہے جان بوجھ کے کیے، اے اللہ سب کے سب تیرے سامنے کیے، لیکن یہ بھول چکا تھا کہ تو دیکھ رہا ہے۔ اے اللہ ان سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ آج میں وہ اپنا آپ جو میں لوگوں سے چھپاتا ہوں، اس ڈر سے کہ میں ذلیل ہو جاؤں گا، اس ڈر سے کہ لوگ مجھے تانے دینا شروع کر دیں گے، مجھے برا سمجھنا شروع کر دیں گے، اے اللہ میرا وہ اصل چہرہ جو لوگوں سے چھپا ہوا ہے تجھ سے نہیں چھپا۔ یا رب کریم وہ چہرہ اگر بگڑ گیا ہے تو اسے صاف کر دے، اس کی اصلاح فرما یا رب۔ میرے اعمال جو بگڑ گئے اے اللہ ان اعمال کو ٹھیک کر دے۔ اے اللہ ہم تھک چکے اپنے گناہوں سے، اس گندی زندگی سے، اور اپنے اندر موجود ان اندھیروں سے۔ اے اللہ ہمیں خود کے ساتھ جوڑ دے۔ اے اللہ ہماری زندگیوں کو بچا لے، ہماری آل اولاد کو بچا لے، ہماری امت کو بچا لے۔ اے اللہ تو حکیم ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں نے تجھے کوئی نقصان نہیں دیا سوائے اس کے کہ میں اپنے آپ کو اور ہم نے اپنے آپ کو برباد کر دیا۔ اے اللہ ہمارے ان گناہوں کو ہم سے دور کر دے، ہماری ان لغزشوں کو ہم سے دور کر دے، اور ہمیں ایک پکا سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی یاد عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی یاد عطا فرما۔ اے اللہ اپنی عبادتیں ہمارے لیے آسان کر دے۔ اے اللہ نفس کے خلاف عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، نفس کے خلاف کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنی ساری گندگیوں کو، اپنے سارے گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم آج سے آپ سے صلح کرتے ہیں، ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہماری پچھلی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے اور ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ جتنے بھی لوگوں نے تیری یاد، تیری اہمیت کو فیل کر کے تیری بات کو سنا، ان کے گناہوں کو معاف فرما، اور اے اللہ ان کے دلوں میں اپنی نورانیت عطا فرما، ان کو اپنے راستے میں قبول فرما، ان کے مسئلوں کو حل فرما، ان سے راضی ہو جا، انہیں دنیا سے غنی کر دے۔ یہ جن چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں، یہ جن چیزوں میں جکڑے ہوئے ہیں، اے اللہ ان سے نکلنا ان کے لیے آسان کر دے۔ اے اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، ان کے برے اعمال کو اچھے اعمال میں تبدیل کر دے۔ اے اللہ ہم سب کو دل دماغ سمیت ایسے ہی اپنی یاد سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جوڑ دے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ۔ سو گائز الحمدللہ، کنگریچولیشن کہ اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کو اپنی یاد میں بیٹھنے کی توفیق دی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچانے کی طاقت صرف اللہ کے ہاں ہے، اللہ کے پاس ہے، اللہ کی طرف سے۔ تو دیکھو آج آپ نے تھوڑی سی سٹرگل کی، تھوڑا سا خود کو آمادہ کیا، چینج آتا ہے لائف میں یار، یہ نہیں کہ نہیں آتا، آتا ہے، بس ہم لانے والے بننے، ہمیں لانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو جس نے نمازیں نہیں پڑھی فوراً سے وہ نماز پڑھ لے، اور آج سے اپنی زندگی کا ایک نیا سٹارٹ لے، نیکیوں کے ساتھ، اچھائیوں کے ساتھ، برائی سے دور، گناہوں سے دور، اللہ کی نافرمانیوں سے دور، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی محبت کے جذبوں کے ساتھ، اور دنیا کی فکروں سے آزاد ہو کر یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا کی کنفیوژن سے نکل کر اسٹریٹ فارورڈ ایک راستہ جو سیدھا اللہ کو جاتا ہے، جو بہت اچھا راستہ ہے، ہدایت کا راستہ ہے، کامیابی کا راستہ ہے، اس راستے پر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانا شروع کر دیں۔ تھک جائیں کوئی مسئلہ نہیں، کبھی نہیں تھکیں گے، اللہ آپ کی ہر تھکاوٹ کو دور کرے گا۔ گر جائیں کوئی مسئلہ نہیں، اللہ آئے گا آپ کو اٹھانے کے لیے۔ کمزور پڑ جائیں کوئی مسئلہ نہیں، اللہ آپ کی زندگی میں ایسے لوگوں کو بھیجے گا جو آپ کی اسٹرینتھ بنیں گے۔ اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ کو اپنا دوست مانیں، بس چند دن کی زندگی ہے، ختم ہونے کے قریب ہے بالکل ہی۔ اپنے اللہ کے ساتھ ایک گہرا تعلق بنا کر اس تعلق کے ساتھ اس دنیا سے جائے،
انشاءاللہ جب ہماری ملاقاتیں ہوں گی آخرت میں اور ہم آپ کی کامیابیوں کو دیکھیں گے اور ایک دوسرے کی وہ نیکیاں جو ہم نے ایک دوسرے سے کروائی ہوں گی ان کے ریوارڈز کو دیکھیں گے، تو یہی وہ دوستی ہے، یہی وہ نبھانا ہے جس کو اللہ نے بھی پسند کیا اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پسند کیا۔ تو کوشش جاری رکھیں، محنت جاری رکھیں، جو ہوا سو ہوا، دفعہ خلاص ختم، اوکے؟ آج سے، ابھی سے نیو زندگی آپ کا انتظار کر رہی ہے اور مجھے آپ سب سے امید ہے۔ میں آپ لوگوں سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں اور اللہ کو سامنے رکھ کر آپ لوگوں سے یہ امید لگاتا ہوں کہ آپ لوگ ان باتوں کو ایز اے فارمیلٹی نہیں لیں گے، آپ محنت کریں گے، جم کے محنت کریں گے انشاءاللہ۔ چلیں، خوش رہیں، آباد رہیں اور ہمیشہ مسکراتے رہیں، غموں کے ہوتے ہوئے اللہ کو یاد کریں، پریشانی، دکھ، درد، کمزوری کے ہوتے ہوئے اللہ کے ساتھ زندگی گزاریں، دل مانے نہ مانے، موڈ اچھا ہو برا ہو ڈزنٹ میٹر، کیفیتوں کی پرواہ چھوڑیں، لوگ اچھے ہوں لوگ برے ہوں، آپ کی فیملی اچھی ہے آپ کی فیملی بری ہے، آپ کو دھوکے ملے آپ کو لویلٹی سنسیئرٹی ملی، اٹس اوکے، ڈزنٹ میٹر، یہ دنیاوی معاملات ہیں، اپنی آخرت کو بنانا سٹاپ نہ کریں، روزانہ اللہ سے جڑے جذبوں میں اضافہ محسوس ہونا چاہیے، روزانہ آپ کے دل کی گہرائیاں اللہ کو فیل کرنی چاہیے، اور آہستہ آہستہ ہوگا، ایک دم سے کوئک سروس، جلد بازی نہیں کرو، بہت آہستہ سے، آرام سے، بوجھل نہ کرو خود کو، ریلیکس ہو کے، ہیپی موڈ میں، ہلکے پھلکے ہو کر اپنی طاقت کے مطابق ضروری چیزوں میں انوالو ہو جاؤ۔ اوکے ہو گیا؟ چلیں انشاءاللہ کل ملتے ہیں پھر۔ اللہ حافظ۔ ڈھیر ساری دعائیں آپ لوگوں کے لیے، ڈھیر ساری نیک تمنائیں آپ لوگوں کے لیے، دل سے خوشی آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگ مجاہد لوگ ہو، شاباشی کے لائق ہو، اللہ بھی آپ لوگوں پہ رشک کرتا ہوگا کہ آپ نے اس پرفتن دور میں اللہ کے لیے وقت نکالا، اور یہ آپ کی ضرورت ہے، یہ آپ کی نسلوں کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اللہ کے بغیر رہ گئے تو زندگی تو گزر جانی ہے لیکن خسارہ آپ کا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ سو اللہ کو اپنی ضرورت سمجھے، اپنے آپ کو اللہ کا محتاج سمجھے اور اللہ رب العزت سے جڑے جذبوں کو زندہ کریں، اوکے؟ چلیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔